آداب، یہ ہے ذرا ہٹ کے، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی، ذرا روڑو نہیں ہے۔ میری عمر ہو گئی ہے 55 سال۔ جی جی۔ پچھلے 3-4 سال سے، حالانکہ میں 36 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں، پچھلے 3-4 سال سے میرے ذہن میں سیریسلی ایک بات یہ آئی ہے کہ جرنلزم میں جو بھی میری اوقات تھی اس حساب سے میں نے کام کر لیا، 2-4 لوگ جانتے بھی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ کیا یہی جرنلزم کرتے رہیں؟ انہوں نے ایک بات پہ زور دیتے ہوئے کہا، انہوں نے مزید کہا یہ کرتے رہیں، لکھ کے غصہ نکالتے رہیں جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یا کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے کسی اور کو کوئی فائدہ ہو براہ راست عملاً۔ تو 2-3 سال سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 2-3 جگہ ہیں جہاں میں چاہتا ہوں کہ میں چلا جاؤں، دور دراز جگہ ہیں، اور بچوں کو پڑھاؤں۔ اچھا، یعنی یہ لکھنا وکھنا جرنلزم بند، اچھا یہ میں سیریسلی سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے 2-3 سال میں انشاءاللہ میں کر سکوں۔ آج میں نے ایک سٹوری پڑھی اور مجھے ایسا لگا کہ ایک بچی ہے، وہ شاید اس نے میرے خیالات پڑھ لیے تھے یا کیا تھا، وہ مجھ سے بازی لے گئی۔ بالکل۔ اب میں وہ سے دیکھیں، زندگی میں کہیں نہ ہم سب کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، یہ کریں گے، لیکن بقول شاید تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، وہ کر کے جو ہے ہم پھر نوکری کے چکر میں رکھ کے وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ ایکسپریس ٹریبون میں سٹوری میں نے پڑھی، بالکل، ایک لڑکی ہے ماروی سمرو، جی 26 سال کی عمر ہے اس کی، سافٹ ویئر انجینئر، فاس سے اس نے کوئی 2012 میں 5 سال پہلے اس نے گریجویشن کیا، پھر اس کے بعد سافٹ ویئر انجینئر بن گئی، پھر 6 فگر سیلری، یعنی لاکھ ہو سکتی ہے، 3 لاکھ ہو سکتی ہے، 4 لاکھ، وی ڈونٹ نو، لیکن 6 فگر سیلری میں اس نے کام شروع کیا، ترقی کرتی رہی اور بیرون ملک جانا، اچھا خود بھی جو ہے اپر کلاس سے، مطلب ہائر مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے، تو زندگی تو حسین گزر رہی تھی۔ اس کی جو والدہ ہیں وہ اس میں نمل میں چائنیز پڑھاتی ہیں، اور اس کے والد بھی جو ہیں سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ 3 بہنیں ہیں، یہ جو ہے سب سے بڑی ہیں۔ ہاں، تو بیرون ملک بھی مثلا اس طرح کے لوگ آکسفورڈ میں پاکستان ینگ لیڈرز کانفرنس ہوئی تھی 2011 میں، آکسفورڈ یونیورسٹی لنڈن میں۔ اچھا، انہوں نے جو آج میں نے آرٹیکل پڑھا اس کے حساب سے، جو کہ آپ نے بھی پڑھا، یہ کسی جگہ گئی مسگار، ناردرن ایریاز میں، شمالی علاقہ جاتے ہیں، بالکل کونے میں جو ہے، یہاں پر پاکستان، چین اور افغانستان کے بارڈر میں عرض کر لوں، جی جی، ہنزا کے علاقے میں ایک کٹا ہوا گاؤں تھا، وہاں گئیں، یہ مسگار نام کا، وہاں تقریباً 150 کچے گھر تھے، لکڑیوں پہ کھانا وانا، بہت ہی پریمیٹیو صورتحال تھی۔ 1 ہفتے کی چھٹی پہ گئی تھیں، 1 ہفتے میں ان کا دل نہیں بھرا، حسین جگہ تھی، تو پھر انہوں نے کہا چلو 1 ہفتہ اور رہ لیتے ہیں، تو 2 ہفتے جب یہ رہ لیں، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا وہ میں سنا سکتا ہوں ابھی، بقول آرٹیکل میں جو ان کے خیالات لکھے ہیں کہ میں 4 سال کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتی رہی، اچھے پیسے ملتے رہے، ترقی بھی ہوتی رہی، مگر کوئی اندر سے کہتا رہا یہ سب کافی نہیں ہے، میرا کریئر اور میری تنخواہ شاندار ہے، مگر میں کیا کر رہی ہوں، ایک امیر کمپنی کو مزید امیر بنا رہی ہوں، میں نہ ہوں گی تو کوئی بھی یہ کام کر لے گا، لہٰذا مجھے شاید کسی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں میری موجودگی کچھ فرق ڈال سکے۔ تو اس بچی نے، جس کا نام ماروی سمرو ہے، 26 سال کی عمر میں ایک شاندار کیریئر چھوڑ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو دور دراز دنیا سے کٹا ہوا مسگار گاؤں ہے، یہاں کے بچوں کو پڑھائے گی۔ اس نے اپنا کریکولم سیٹ کیا جس میں آرٹ اور تدریس، 8 والنٹیئرز جمع کیے، اور اس کے بعد اس گاؤں میں چلی گئی۔ پھر آپ کو میں نے ریکویسٹ کی تو آپ نے کہا کہ اس بچی سے ہم کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیا ہو سکتا ہے، ہم ہر وقت بات کرتے ہیں ڈوم اینڈ گلوم کی، یہ خراب ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم کہاں جا رہے ہیں، تو جب کوئی انسپائرنگ ایسی سٹوری آئے تو ضرور سے ہمیں بات کرنی چاہیے تھی، اور میں نے خاصا تو یہ ابھی وہی مسگار میں موجود ہیں اور اسکائپ پہ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ماروی،
جوائن کرنے کا. تھینک یو سو مچ, شکریہ بہت بہت مجھے کانٹیکٹ کرنے کے لیے اینڈ فار ہیونگ می آن بورڈ. چلے مسگار, آپ کہاں سے شروع کریں؟ کافی حد تک تو وسعت نے بتا دیا. میں نے کافی حد تک بالکل نہیں بتایا. یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ماروی, آپ جو ہیں, آپ جیسے کوئی 1 لاکھ بچے ہوں گے, ان میں سے آپ نے جو ہے یہ کام, آپ کے ذہن میں ایک دھن آئی, تو آپ کی والدہ یا والد انہوں نے نہیں کہا کہ یہ تم کر کیا رہی ہو, اتنا اچھا کریئر جو ہے چھوڑ کے تم اتنے پہاڑی دور دراز گاؤں میں زندگی کیسے گزارو گی, بچے پڑھا کے کیا کرو گی, وہ بچے زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ گھر سے کتنی سپورٹ ملی آپ کو؟ گھر سے دا فرسٹ ٹائم میں نے اپنے گھر پہ یہ بات شیئر کی کہ میں جانا چاہتی ہوں اور میں اس طرح ایک گاؤں میں کام کرنا چاہتی ہوں. تو ہم ایسی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کا ایک سیٹ کیریئر ہونا بہت لازمی سمجھا جاتا ہے سوسائٹل اسٹینڈرڈس میں کہیں فٹ ہونے کے لیے. جی. تو مائی پیرنٹس آلسو بلانگ ٹو دا سیم سیکٹر, تو ان کا آئیڈیا بھی یہی تھا کہ نوکری ہے, اچھے پیسے کما رہی ہو, تم ناشکری کر رہی ہو, کئی لوگوں کو یہ نوکری نہیں ملتی. اور لیکن ان سے میں نے کافی زیادہ نیگوشیٹ کیا, ان کو سمجھایا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, یہ میرے لیے ضروری ہے, یہ میرے ملک کے لیے ضروری ہے, کیونکہ ہم کب تک باتیں کرتے رہیں گے. انہوں نے مجھے خود بھی یہ سکھایا ہے کہ کام کرنا از مور امپورٹنٹ دین باتیں کرنا. اچھا ماروی, آپ کے دوستوں نے بھی کہا ہوگا کہ کیا کر رہی ہو, کہاں جا رہی ہو, تو اس کے بعد یہ اب ظاہر ہے جو اب والنٹیئرز لے کر کے آتی ہیں, تو 8 والنٹیئرز اب بھی آپ کے ساتھ ہیں, وہ آپ کے ساتھ بھی آتے ہیں اور اوکیجنلی بھی آتے ہیں سارا. تو یہ ربط کیسے شروع کیا آپ نے, اپنے دوستوں میں بھی کیسے کنونس کیا ان کو؟ انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا جو ظاہر ہے کم و بیش آپ کی فیملی نے بھی کہا کہ اتنی اچھی چیز چھوڑ کے تم جا رہی ہو. تو آپ کے لیے وہ ایزی تھا وہ لائف جو ایک بہت کمفرٹیبل لائف تھی, بہت اچھی سیلری تھی, بہت اچھی لیونگ تھی, وہ چھوڑ کر کے ایک اپنے خواب کو پرسو کرنا؟ دوستوں کے ساتھ بھی وہی ریئیکشن تھا. کافی سارے دوست were ویری ایکسائٹیڈ کہ اچھا ٹھیک ہے تم وہ پرسو کرنا چاہ رہی ہو جو تمہارا پیشن ہے. لیکن کافی ساروں نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم نوکری چھوڑ رہی ہو, تم سوچ لو, تم نوکری چھوڑو نہیں, تم وائی ناٹ 1 سال کی بریک لے لو اور اس کام پہ چلی جاؤ, پھر دیکھو شاید 1 سال کے اندر تمہارا یہ شوق اتر جائے اور تم واپس اسٹریم لائن مین لائن زندگی کے اندر آنا چاہو. تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں, جب کوئی کام آپ نے کرنا ہو, میرا یہ آئی ٹرولی بلیو دس کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور کسی کی مدد کے لیے کرنا ہے یا اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرنا ہے, تو آپ کے ملک کی ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو اپنے چھوٹے سے کمفرٹ زون کے ببل سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ ساری فیسلٹیز کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتے. ماروی یہ بتائیے, ظاہر ہے کہ آپ جس گھرانے سے ہیں وہاں تو ظاہر ہے کہ آپ کو بیڈ ٹی بھی ملتی ہوگی, سارا کھانا لنچ ڈنر میز پہ چن دیا جاتا ہوگا اور آپ صرف کھا لیتی ہوں گی. یہاں آپ کو خود انڈا پراٹھا بنانا پڑتا ہے, پانی خود گرم کرنا پڑتا ہے, ٹھنڈے پانی سے برتن بھی دھونے پڑتے ہیں. اور میں نے یہ پڑھا بھی کہ آپ خاصی فرسٹریٹ ہو گئی تھی. تو یہ جو مسگار کا گاؤں ہے, دنیا سے کٹا پھٹا, آپ یہاں کیا ارادہ ہے, کتنا عرصہ رہیں گی, مستقل رہیں گی, کچھ عرصے رہیں گی, اسٹرکچر بنا کے چلی آئیں گی, کیا کرے گی آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. تو دی آئیڈیا ہے اس کی, یہ جو پروگرام میں چلا رہی ہوں, یہ جو ہم کام کر رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک سسٹینیبل ماڈل پہ کام کرے. اس لیے جو بھی ہم پروگرام کے دوران, ہم نے 4 مہینے مسگر میں کام کیا, اور ان 4 مہینوں کے اندر ہم لوگوں نے جو لوکل فیکلٹی تھی ان کو بھی اپنے کام کے لیے اپنے ساتھ انکلوڈ کیا, تاکہ جو ہم چیزیں لے کے آ رہے ہیں وہ لوکل فیکلٹی بھی دیکھے, سیکھے. اگر وہ اس سے انسپائر ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے جانے کے بعد ان ایکٹیویٹیز کو آگے پرسو کرے. تو جانے آگے کا پلان جی آگے کا پلان کی بات ہو رہی ہے. جی آگے کا پلان کچھ اس طرح سے ہے کہ میں چاہوں گی کہ میں ان ریموٹ ویلیز میں ملٹیپل علاقوں کو ٹارگٹ کروں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ملٹیپل علاقوں کے اسکولز کے ساتھ کام کروں. اور باقی مسگر کے جو بچے ہیں ان سے میرا تعلق جو ہے, یہ میرا پہلا پروگرام تھا, ان سے یہ میری فیملی کی طرح ہیں. اب بھی میرے سے وہ بچے جو ہیں ان کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ ہماری لائبریری ہے اور ہم ان کو کتابیں بھجواتے رہتے ہیں. اور آگے ہمارا ارادہ ہے کہ انہی بچوں کو ہائر ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز ہم اسلام آباد, کراچی, لاہور جیسے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ کسی اسکول کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ان کو ہائر ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز دیں. کیونکہ
9th 10th کے بعد انہوں نے ایونچولی کسی شہر میں ہی جانا ہے پڑھنے کے لیے, اور وہ شہر عام طور پہ ہنزا یا گلگت ہوتا ہے, جس کے بعد یہ یونیورسٹی کے لیے بڑے شہروں میں آتے ہیں. تو جب یہ یونیورسٹی کے لیے بڑے شہروں میں آتے ہیں تو ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو شاید مس فٹ ہیں شہری نظام کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی زندگی آپ نے شاید یہ سوچ لیا ہے کہ اسی طرح کا جو کام ہے تعلیم کا فروغ کا, اسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے. کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے میرے لیے. اب اس جو میرا مشن ہے اس سے ٹرن بیک کرنا بالکل پاسبل نہیں ہے, کیونکہ میں جتنے بچوں سے مل رہی ہوں وہ اس چیز کو اور انفورس کر رہے ہیں کہ مجھے ان کے لیے کام کرنا ہے. اچھا ماروی, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہمارا دل نہیں چاہ رہا یہ بھی ضروری ہے. واپس آئیں گے, آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو ہمارے پروگرام کی ہیروئن ہیں وہ ماروی سمرو ہیں, جواں سال, جنہوں نے لاکھوں روپے کی تنخواہ والی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جاب جو ہے وہ چھوڑ کے دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے کا مشن کا آغاز کیا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ وہ باقی زندگی بھی اسی میں کھپائیں گی. ماروی, آپ نے 3 ایڈیٹس دیکھی ہے؟ جی بالکل دیکھی ہے. اچھا, اس میں جو بنیادی تھیم ہے اس فلم کا وہ یہ ہے کہ ڈگری ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ آپ علم حاصل کرو اور اس سے دوسروں کا فائدہ کرو. تو آپ کو 3 ایڈیٹ سے کچھ انسپریشن ملی آپ جب آپ یہ پروگرام شروع کر رہی تھی, یا بچپن میں دیکھی ہوگی آپ نے؟ بس یہ پروگرام شروع کرتے ہوئے مجھے جو انسپریشن اور جو موٹیویشن ایکچولی ملی ہے وہ بیسکلی کسی فلم سے زیادہ میری اپنی پرسنل لائف سے ملی ہے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ میرے گھر پہ لوگوں کو پڑھانے کے لیے ہمیشہ جو ہے نا ایک چیریٹی واز آلویز اوپن. میری امی جو ہیں ہمارے گھر پہ جو بھی کام کرنے کے لیے آتی تھیں خاتون, ان کے جو بچے ہوتے تھے ان کو اسکول میں داخل کرا کے ان کی پڑھائی, ان کے کتابیں, ان کے یونیفارم کے سارے خرچے جو ہے وہ جہاں تک کر سکتی تھیں وہ دیکھتی تھیں. تو دل میں بس ایک یہ چیز تھی کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے, اور گھر پہ بھی ہمیشہ انفورس کیا گیا کہ ایجوکیشن از دا وے ٹو گو فارورڈ. ٹھیک ہے, تو اس چیز نے بس میرے خیال سے ایک انکانشیس ڈیزائر پیدا کر دی کہ اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو جب موقع آیا کہ میں یہ ڈیسیجن لے سکوں تو وہ کنٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ میرے دماغ میں ایجوکیشن کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اچھا ماروی, 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں آپ کی, اور ظاہر بہن بھائیوں میں کلوزنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور بہنوں میں اور سب میں ہی ہوتی ہے. تو ان کا کیا ری ایکشن ہے, وہ کیسے, آپ ان کو مس کرتی ہیں, وہ آپ کو مس کرتی ہیں, یا یہ ہے کہ وہ آ جاتی ہیں یا آپ چلی جاتی ہیں, کیا ہوتا ہے؟ میں ان کو بہت مس کرتی ہوں, اور وہ دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی لائف میں بزی ہیں. ایک جو ہے وہ جاب کر رہی ہے, دوسری پڑھ رہی ہے, تو ان کا آنا تو بہت مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ بس ہم اس چیز سے ہم اس ٹرمز پہ آ گئے ہیں کہ میں نے کچھ ایسا پاتھ چن لیا ہے جس میں میرا کانٹیکٹ شاید کم ہو لیکن احساسات اور سینٹیمنٹس وہی ہیں, بے شک ہم دور ہوں اور کم بات کریں. اچھا ماروی, اب آ جاتے ہیں ذرا تھوڑی سی پولیٹیکل سائڈ پہ. آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ سب کچھ حکومت کو نہیں کرنا, ہم لوگوں نے بھی کچھ کرنا ہے. تو ہر طرف آپ کو ٹاک شوز میں بھی یہی مل رہا ہوتا ہے, وہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کیا کر رہی ہے, فلاں کیا کر رہی ہے, یہ ہوگا, ملک آگے جائے گا, کیسے جائے گا. تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی جو ہے دماغ میں کیڑا کلبلاتا ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ آپس میں کیوں لڑتے ہیں, ملک کے لیے کیوں نہیں کچھ سوچتے, کچھ ایسا آپ کو لگتا ہے, جسٹ ٹیکنگ اٹ ٹورڈز دا پولیٹیکل سائڈ آف اٹ؟ بالکل, اور میں اس چیز پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں. میں جتنا کام کر رہی ہوں اتنا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو لڑائی جھگڑے جن چیزوں کے اوپر ہم ٹی وی میں ٹاک شوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت بہت پیٹی باتیں ہیں ایز اپوز ٹو وہ چیزیں جو اس ملک کو کہ اگلے 10 سال سیکیور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے. ان چیزوں پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کروں گی. ابھی جس گاؤں کے اندر میں کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں, یہ گاؤں ہے چپورسن نام کا, جس کا بارڈر لگتا ہے پاکستان کے افغانستان علاقے سے وخان کوریڈور سے. ٹھیک ہے, اس گاؤں میں نے ان کے پرنسپل سے بات کی کہ ہم آنا چاہتے ہیں پڑھانے کے لیے, والنٹیئرز لے کے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, ہم کچھ آپ چاہیں گے ہم لے کے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ جی نصاب کی کتابیں جو ہیں وہ اب تک سال شروع ہو چکا ہے لیکن نصاب کی کتابیں اب تک نہیں آئی ہیں.
ٹھیک ہے. تو گلگت بلتستان حکومت نے کہا ہے کہ اس دفعہ وہ مفت کتابیں دیں گی، تو شاید اس لیے کتابیں نہیں آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہاں کتابیں ہیں تو وہ ہم خرید کے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام آباد سے میں اردو بازار کا ایک چکر لگایا، پتہ چلا جی کتابیں تو اب تک چھپی ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پچھلے سال سرکار نے ان سارے سرکاری اسکولوں کو جو ہے ایک سسٹم پہ ڈالا ہے، جس کو انہوں نے سیمیسٹر سسٹم جو یونیورسٹیز میں ہوتا ہے اس کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سال میں 2 سے 3 دفعہ 3-4 مہینے کے انٹرولز پہ ایگزام ہوں گے. اب بچوں کے ایگزام اسکیجولڈ ہیں جون کے مہینے میں، اپریل شروع ہونے والا ہے اور نصاب کی کتابیں پہنچی نہیں ہیں. تو کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ اب ہم یا تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی بدلیں. ٹھیک ہے، اس دفعہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی سرکاری کتابوں میں کتنی کو تبدیلی ہوتی ہے ہر سال، جو ہم بچوں کو اتنا لیگ کریں کہ کتابیں ہی نہیں پہنچی تو پڑھائی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ میں سارا کنٹینٹ مٹیریل پریپیئر کر کے لے کے جا رہی ہوں تاکہ اگر کتاب نہیں بھی ہے تو بھی ہم بچوں کو پڑھا سکیں وہی ساری چیزیں جو ان کے کریکولم میں ہونی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہی ہونی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں کریکولم ریفارمز تو میرے خیال سے کئی سالوں میں کبھی آتی ہیں. اچھا ماروی، آپ کا جو پروگرام ہے IEI انوویٹ ایجوکیٹ انسپائر پاکستان، اس میں جو مجھے ایک اچھی بات یہ لگی کہ جو آپ تعلیم بچوں کو دینا چاہ رہی ہیں اس کو 2 حصے ہیں، ایک تو آرٹ اور دوسرا جو کریکولم ہے یا نصاب ہے، جو روایتی نصاب ہے. تو آرٹ کو آپ نے کیوں ضروری سمجھا کریکولم کے ساتھ ملانا بچوں کے لیے؟ دیکھیں، میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ ہم لوگوں کو آرٹ اور کلچر سے بالکل دور کر دیا گیا، مذہب کے نام پہ یا پولیٹکس کے لیے، کسی بھی ریزن کی وجہ سے. لیکن ہم لوگوں کو اس پورا جو جانرا ہے ایک جو میرے خیال سے ایک سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور آپ کے احساسات کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہم لوگوں نے اپنے لوگوں سے چھین لیا. ٹھیک ہے، اب ضروری ہے آج کے دور میں آرٹ پاکستان میں کیا رہ گیا ہے؟ آرٹ ہے امیروں کے لیے. ٹھیک ہے، جو بڑی بڑی گیلریز میں جاتے ہیں، مہنگا آرٹ خریدتے ہیں اور اپنے فینسی ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اس آرٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ پیس ہم نے اتنے کا خریدا ہے، یہ اس آرٹسٹ کا آرٹ ہے. لیکن کیا آرٹ صرف یہی ہے؟ آرٹ ایک ٹول ہے سیلف ایکسپریشن کا. آرٹ ایک ٹول ہے جو انسان کی کریٹیوٹی، اس کی امیجنیشن، اس کی آبزرویشن کو انہینس کرتا ہے. تو ہم اپنے عام پبلک کو اس ٹول سے کیوں دور رکھیں؟ اس لیے میں اپنے بچوں کو جن کو ہم پڑھا رہے ہیں اور جس بھی علاقے میں کام کروں گی، میں چاہوں گی کہ ہم بچوں کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جن ویلیز میں ابھی کام کر رہی ہوں، یہ بچے اتنے کٹ آف ہیں. اور میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں گی کہ یہ جو اپر ہنزا کا ریجن ہے نا، اس کے اندر بہت ہائی ٹین ایج سوسائڈ ریٹ ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بچہ، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک بچہ اتنا ہیلپ لیس محسوس کرے کہ اس کو لگے کہ سوسائڈ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو آرٹ کے تھرو آپ بچے کی گرومنگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک نیا راستہ دیں کہ اگر تم لفظوں میں یا پڑھائی میں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے تو اور بھی طریقے ہیں. تم پینٹ کرو، تم کچھ ڈرا کرو، تم اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ سے انسپریشن لو. ماروی، ہم انتہائی دل سے دعا گو ہیں کہ آپ جو ہیں اسی طرح آگے بڑھیں اور آپ دوسرے لوگوں کو، ہزاروں والنٹیئرز کو انسپائر کر کے اپنی اس موومنٹ میں شامل کر سکیں. مسگر کے دور دراز دنیا سے کٹے ہوئے علاقے سے آپ مواصلاتی رابطے کے ذریعے ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور میں بھی آپ کو بہت سلام پیش کرتا ہوں بیٹا. جو آپ کام کر رہی ہیں، شاید ہم لوگ باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن یو آر میکنگ آل آف اس پراؤڈ، یو آر میکنگ دا کنٹری پراؤڈ. تھینک یو فار بینگ ود اس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین، ایک وقفہ لے دل نہیں کر رہا کہ اس بچی سے مزید بات نہ کی جائے، لیکن ہم ان کے فالو اپس بھی کریں گے. اس وقت ایک نظر نیوز بریک پر ڈالتے ہیں.